نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 اور 84 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. یہ آیتیں سورۃ النساء کے 11ویں رکوع میں اور والمحصنات 5ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں. گزشتہ دروس میں منافقین کی باتیں عرض کی گئی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں آیتیں تھیں. پھر قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کے بارے میں آیتیں تھیں. اب دوبارہ منافقین کی کچھ سازشوں کا بیان ہے جس کا خلاصہ ہے افواہوں کا پھیلانا. ان منافقین کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جاتے تھے یا اپنے صحابہ کو کہیں بھیجتے تھے تو ابھی وہ حضرات واپس نہیں آتے تھے کہ یہ منافقین پہلے ہی ان سے خبریں معلوم کرتے، اور وہ خبر چاہے خوشی کی ہوتی، مثلا فتح ہو گئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، یا پھر کسی پریشانی کی خبر ہوتی، مثلا شکست ہو گئی، کچھ لوگ شہید ہو گئے، جو بھی خبر ہو وہ اس خبر کو تشہیر کرتے تھے، اس کو پھیلا دیتے تھے لوگوں میں. اب جس خبر میں پریشانی ہو یا شکست کی خبر ہو یا شہادت کی خبر ہو، وہ جب پھیل جائے تو پریشانی کا ہونا لازمی بات ہے. لیکن بعض مرتبہ ایک جھوٹی خبر ہے اس کو بھی پھیلا دیتے تھے، وہ تو بالکل ہی غلط. اسی طرح بعض مرتبہ خوشی کی خبر ہوتی ہے لیکن اس کو پھیلانا پسند نہیں کیا جاتا ہے مصلحتاً. مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس گھر میں بہت زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ سونا رکھا ہوا ہے، وہ اپنے کسی دوست کو مثال بتا دیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بتا دیتا ہے. اب اس کا وہ جو دوست ہے وہ گلی گلی جا کر دکان دکان جا کر بتانا شروع کر دے کہ فلاں گھر میں اتنے لاکھوں روپے اتنا تولہ سونا رکھا ہوا ہے. اب یہ خبر تو سچی ہے، خبر تو جھوٹی نہیں، اور اس آدمی نے خود بتائی ہے. آپ بتائیے اس خبر کا پھیلنا اس کو پسند کیا جائے گا؟ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ بھائی نظر لگ سکتی، حاسدین پیدا ہو سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے ڈاکوؤں تک خبر پہنچ سکتی ہے. تو خبر چاہے سچی ہو یا خبر چاہے جھوٹی ہو، افواہ ہو، اس کا پھیلانا ان کے لیے مناسب نہیں تھا. اور ان کی عادت یہ ہوتی تھی، خصوصاً جب شکست کی کوئی خبر ہوتی تھی تو اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے تاکہ پریشان ہو جائیں. لیکن ایک جگہ پر درس قرآن میں گزرا کہ ان لوگوں نے آ کر خبر دی تھی ڈرانے کے لیے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. آگے آتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ڈرانا شروع کر دیا کہ تم ابھی عہد سے ایسے پریشان ہو، 70 صحابہ تمہارے شہید ہو گئے، اتنا زخمی ہوئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکلا، دندان مبارک شہید ہوئے، اتنی پریشانیوں کا معاملہ. ڈرانا چاہا لیکن حضرات صحابہ نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خیر صحابہ کا تو ایسا معاملہ تھا، لیکن جو کمزور ہوتے تھے وہ ان خبروں سے ڈر جاتے تھے، ایک فطری بات ہے، پریشان ہو جاتے تھے. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا چاہے امن کی خبر ہو چاہے خوف کی خبر ہو، امن یعنی وہی جیت، فتح، مال غنیمت کا حاصل ہونا، یا کوئی خوف کی خبر ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ خبر لوگوں میں پھیلانے کے بجائے
وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ جو اکابرین صحابہ میں شمار ہوتے تھے، ان کو بتاتے، پھر وہ دیکھتے کہ کون سی خبر آگے پھیلانی ہے، کون سی نہیں پھیلانی، کتنی بات بتانی ہے۔ وہ لوگ اس کو، تمہارا کام نہیں ہے کہ ان خبروں کو پھیلاؤ، اس میں آگے تفصیل آئے گی، وہ عرض کروں گا۔ تو ایک تو اس آیت جو ابھی پڑھی پہلی آیت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ منافقین خبروں کو پھیلا دیتے تھے۔ دوسرا پس منظر تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسائل کی وجہ سے اپنی بیویوں سے کچھ دن کے لیے بغیر طلاق کے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ انشاءاللہ واقعات آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایسے ہی بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، ہماری ماؤں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معاملہ پتا چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، دیکھا مسجد میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، اندر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ باہر لوگوں میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیا یہ خبر سچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی ہے، تو پھر کیا میں یہ لوگوں کو بتا دوں؟ کہاں، بالکل بتا دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور لوگوں سے فرمایا خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو اس میں آگے انشاءاللہ مضمون ہم پڑھیں گے، سنیں گے کہ افواہوں کو پھیلانا، خبروں کو پھیلانا، اور اسی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں، اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بات کو بہت اوپر جا کر بڑھا دیا جاتا ہے، اتنی بات ہوتی نہیں ہے۔ خیر، تو اب پہلی آیت میں ہم آیتوں کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے من الامن او الخوف، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، اذاعوا بہ، تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، تو اس کو وہ تو پہچان لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آگے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جس کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں جب ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور کفار مکہ قریش کے سپہ سالار اور ان کے سردار تھے، اور غزوہ احد میں وہ کافروں کی طرف تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب یہ لوگ جانے لگے تو ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیلنج دیا کہ اب اگلی مرتبہ بدر کے موقع پر پھر ملاقات ہوگی۔ پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد، اور پھر یہ اس کو کہتے ہیں پھر دوسرے غزوات۔ تو اصل جو غزوہ بدر اس کو کہا جاتا ہے بدر کبریٰ، یہ جو ہے چھوٹا بدر، بدر صغریٰ، جس کی وجہ ابھی ہمیں پتہ چل جائے گی۔ خیر، تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو جو ہو گیا، اب اگلی مرتبہ ہم بدر کے موقع پر پھر جمع ہوں گے اور آپ سے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے۔ مفسرین نے 4 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وقت آیا تو چلنے کا کہا، تو بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ ابھی زخموں سے چور تھے احد کی وجہ سے اور فطری طور پر تھکے ہوئے تھے، اور کچھ منافقین نے افواہیں ایسی پھیلائی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے بس سستی کا مظاہرہ کیا کہ ہم نہیں چل سکتے۔
جب ایسا معاملہ ہوا، ایک فطری ہوتا ہے. غزوہ احد میں صحابہ کے یہ سورۃ آل عمران میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تفصیلاً بیان ہوا تھا یہ، لیکن ایک فطری معاملہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی اللہ پھر جو معاملہ ہوا صحابہ کس طرح تیار ہوئے وہ سب الگ معاملہ ہے، لیکن ایک فطری معاملہ ہوتا ہے. تو ان حضرات نے یہ رکے رہے. تو یہ آیت جو ابھی پڑھی جائے گی یہ نازل ہوئی، جس میں یہ حکم دیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے جائیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اس موقع پر یہ آیت، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو تفسیروں میں تو لکھا ہے کہ 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. اور یہ جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان پہنچا ہی نہیں تھا. بہانے بازی کی قحط سالی کا وقت ہے، یہ معاملہ ہے. اور روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں بدر کے موقع پر 8 دن ٹھہرے رہے، اور اس دوران تجارت میں اچھا خاصا منافع ہوا اور وہ منافع لے کر واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے. اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس موقع پر. تو یہ آیت نازل ہوئی فقاتل فی سبیل اللہ، لہذا آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے. لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. وحرض المؤمنین، ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اب ایک فطری معاملہ یہاں پر بھی کہ ہو سکتا ہے میں اکیلا، کس طرح اللہ کی مدد کیسی آئی؟ فرمایا فکر مت کریں. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو وہ روک دیں گے. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ زور جنگ میں اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں. وہ اشد تنکیلا، اور سخت سزا دیتے ہیں. تو پہلی جو 2 آیتوں کی آج تلاوت کی گئی، ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ افواہوں کو نہیں پھیلانا چاہیے. اور اس پر میں نے کچھ باتیں عرض کی، چاہے وہ خبر سچی ہو چاہے جھوٹی ہو. جو جھوٹی خبر ہے وہ تو پھیلانا ویسے ہی غلط ہے، انشاءاللہ ابھی میں عرض کروں گا، ویسے ہی جھوٹ ہے. اگر سچی خبر ہو تو 2 صورتیں ہیں، یا تو امن کی خبر ہوگی کہ مسلمانوں کو جیت ہو گئی ہے، مال غنیمت حاصل ہوا ہے، یا کوئی رنج کی خبر ہوگی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یا فلاں نقصان ہوا ہے. غرض جس طرح کی بھی خبر ہو وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے، تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، یا جو اکابرین صحابہ ہیں ان تک یہ خبریں پہنچاؤ. تمہارا کام نہیں ہے خبروں کو پھیلانا. اور میں نے یہ عرض کر دیا کہ اگر سچی بھی خبر ہے پھر بھی اس کے پھیلانے میں بعض مرتبہ نقصان ہو جاتے ہیں. اور ایسے سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات موجود ہیں کہ سچی خبر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً فرمایا ابھی ایسا اس کو مت پھیلاؤ، منع فرما دیا. تو 2 واقعات عرض کیے کہ ایک تو منافقین کا کہ منافقین جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس میں ان کو یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. پھر انہوں نے تحقیق کی اس معاملے کی. اب یہ ہمارے معاشرے میں اس بات میں بہت زیادہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ آیتیں یہ کہہ کر بچ جانا جی یہ تو اس وقت کے لیے آیت تھی اور اب تو ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آج بھی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو وہ سنے آگے بیان کر دے. جو بات سنی بغیر کسی تحقیق کے آگے بیان کر دی، کوئی تحقیق نہیں کی، بلکہ اب تو اور زیادہ نازک معاملہ اور زیادہ خطرناک معاملہ کہ اس کو بڑھا چڑھا کر آگے بیان کرنا. جھوٹے اس میں جس طرح نجومی کرتے ہیں کہ ان کو ایک سچ کی ابھی تفصیل کا موقع نہیں، ایک سچ کے ساتھ 9 جھوٹ ملا کر آگے بیان کر دیتے ہیں، اب تو وہ معاملہ ہے. لیکن قرآن پاک میں ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کو دیکھیں تو سچی خبر بھی ہو اس کو بھی آگے پھیلانے سے منع کیا ہے. چہ جائے کہ جو سنا آگے بیان کر دیا. بیٹی نے آ کر بتایا کہ میرے شوہر نے ایسا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے،
اب کل ہی حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ خامہ کا شوہر نے مارا ہے، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. خیر جو بھی معاملہ ہو، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی معلومات کے ایک گھر پہ دوسرے گھر میں بتاتے پھریں گے کہ ہمارے داماد نے ایسا ایسا کیا. آپ کو کس نے بتایا؟ جی ہماری بیٹی نے بتایا. آپ نے معلوم کیا؟ ہم کیوں معلوم کریں؟ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، وہ کبھی جھوٹ بول سکتی ہے؟ ایسا معاملہ جس طرح میں نے چند درس پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی پتا چلا کہ آپ کے بیٹے نے یوں کیا ہے، اس آدمی کے سامنے اس کو جھوٹا کر دیں گے اور کہیں گے میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، تفصیل کا موقع نہیں، گزر چکا 2-3 ہفتے پہلے، فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمر کسی مسلمان کے قتل میں جرأت کرے گا. وہ منافق تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا عمر تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں نے تو اللہ سے اس کو مانگا ہے، عمر کیسے ایسے کر سکتا ہے. لیکن ہمیں سکھا دیا. اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ آیا، 18ویں سپارے میں تفصیل آئے گی کس طرح منافقین نے تہمت لگائی، لیکن یہ نہیں فرمایا عائشہ یہ تو کر ہی نہیں سکتی ہے. وہی کا انتظار کیا، تحقیق کی. لیکن آج میری بیٹی یا میرا بیٹا یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط بات ہے. تحقیق تو جو بات پتا چلی اس کو آگے بیان کر دینا، کہ یہ نہیں سوچنا، معلوم نہیں کرنا کہ تمہارے شوہر نے اگر تمہیں مارا ہے تو تم نے کیا کیا ہے. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بس ایک کو پھر گروپ میں بتائیں گے، پھر جھگڑے ہوں گے اور کچھ دن کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. اب روتے رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک اور حدیث کو چھوڑ دیا اور بغیر تحقیق کے باتیں آگے پھیلائی. جھوٹی اپریل فول بھی اسی میں آ جاتا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپریل فول منایا ہے، میں نے خود پر کہہ رہے ہیں بیوقوف بنانا، پھول بیوقوف بنانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. خود تو کہہ رہا ہے میں نے پھول بنایا ہے، بیوقوف بنایا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ. پھر جھوٹ بولنے کے نقصانات کتنے ہیں، پھر جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسمیں، جھوٹے مقدمے، اس پر رشوتیں، اس پر جھوٹی قسمیں کھانا، عدالت کے بعد جھوٹی قسموں کو نعوذ باللہ فروخت کرنا. اس پر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے قرآن پاک کی آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن پاک کی جب آیت آتی ہے تھوڑا سا بھی شبہ آ جائے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بالاسم وانتم تعلمون، اس میں تفصیل کے ساتھ درس قرآن ہوا الحمدللہ. پھر بعد میں وہ چھپا جس میں جھوٹے مقدمے اور اس پر جھوٹی قسمیں، پھر جھوٹے گواہ اور پھر دب کر فیصلہ کرنا، یہ کتنے نقصانات ہیں، یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. سب جھوٹ، سب کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے جو وہ سنے بیان کر دے. ایک دوسری جگہ آیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو معاملے کی. جب بھی کوئی معاملہ پتا چلے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جھوٹی معاملات پھیلانا اور پھر کہنا جی مجھے تو فلاں آدمی نے بتایا تھا، وہ آدمی مجھ سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو میرا خیر خواہ ہے. اب اس ایک آدمی کی افواہ کی وجہ سے بھائی لڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے لڑا ہوا ہے، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کاروبار میں جو پارٹنر ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں. وجہ جھوٹی باتیں پھیلانا، اپنا کوئی مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا گناہ ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے من الامن او الخوف، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، اذاعوا بھی، تو یہ لوگ اس سے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. امن کی خبر کا مطلب کیا ہے؟ فتح ہو گئی، مال غنیمت حاصل ہو گیا. اور خوف کی خبر کیا ہے؟ شکست ہو گئی، لوگ شہید ہو گئے، کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. چاہے قطع نظر اس سے کہ وہ خبر سچی ہو جھوٹی خبر تو پھیلانا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن سچی خبر بھی ہو تو آگے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ،
اور اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو اس کو وہ تو پہچان لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ رسول سے مراد ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہاں پر اولی الامر سے مراد اکابرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہیں۔ ویسے اولی الامر سے کون مراد ہے؟ اسی صورت میں ربع سے پہلے ایک آیت گزری تھی، 59، جہاں پر 5ویں پارے کا 5واں رکوع ختم ہو رہا ہے، وہاں پر آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا کہ اولی الامر سے کون مراد ہے، لیکن مختصراً یہ کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد ایک قول یہ ہے کہ علماء اور فقہاء مراد ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ حکام مراد ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ گزر گیا کہ کس طرح بات ماننی ہے، پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر یہ معاملات۔ خیر، تو اب بعض حضرات فرماتے نہیں علماء فقہاء مراد نہیں ہے، صرف حکام مراد ہیں، کیونکہ حکام کی ہی بات لوگ مانتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، حکام کی بات عام طور پر لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں زور و زبردستی بھی ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ علماء فقہاء مفتی صاحبان کی بات لوگ مانتے ہیں شوق اور رغبت سے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے مسائل علماء اور فقہاء کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر تفصیلاً عرض ہوا تھا کہ علماء جو حکام ہیں وہ بھی علماء اور فقہاء کے محتاج ہیں کہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اس آیت میں گزرا تھا کہ پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے کہ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ اس کو پہچان لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن اس کا یہاں موقع نہیں ہے عرض کرنے کا۔ استنباط، یستنبطونہ منہم، استنباط، یہ استنباط جو ہے عربی گرامر کے حساب سے باب استفعال ہے۔ استنباط کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے زمین سے پانی کو کھود کر نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ اور قرآن و حدیث میں جب استنباط کا کتابوں میں استنباط کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے صراحت کے ساتھ تو وہ حکم علماء اور فقہاء سے معلوم کیا جائے گا، وہ قرآن اور حدیث میں ہی غور و فکر کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے۔ مثلا نئے نئے مسائل ہیں، اب بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ٹی وی مت دیکھو؟ کہیں ہے قرآن پاک میں ٹی وی مت دیکھو؟ کہیں ہے قرآن پاک میں فلمیں مت دیکھو؟ کہیں قرآن پاک میں ہے کہ یہ ٹی وی کے سامنے مت بیٹھو؟ فلاں نہیں چیزیں نہیں، لیکن ہم قرآن اور حدیث میں غور کریں گے تو پتا چلے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تفسیر کا موقع نہیں، اس آیت کی تفصیل میں لہو الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے لہو الحدیث کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ ہے لہو الحدیث۔ اب ہم اس کو اسی طرح تصویروں کا منع ہے حدیث میں، قرآن پاک میں منع ہے، قرآن پاک میں گناہوں کا منع ہے، ان تمام چیز ہم دیکھیں گے ٹی وی میں کتنے کتنے گناہ ہیں۔ ایک وقت میں تصویریں بھی چل رہی ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، وقت کا ضائع بھی ہو رہا ہے، غرض ایک نہیں کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت والد صاحب دامت برکات میں ابھی کتاب چھپوائی ہے اسمارٹ فون کی تباہ کاری ہے، اس میں دیکھ لیں کئی خرابیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وقت کا ضائع الگ ہے، حتیٰ کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں حدیث شریف لکھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو ان لمحات پر حسرت اور افسوس ہوگا جو لمحات غفلت میں گزرے ہیں۔ گناہ کی بات نہیں ہو رہی، غفلت۔ قیامت کا ایک نام ہے تغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن کہتے ہیں حسرت اور افسوس۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کافروں کے لیے تو قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ہوگا، کاش کہ ہم ایمان لے آتے۔ تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں، اے اللہ ایک موقع دے دیجئے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک موقع مجھے دے دیجئے، میں جنت میں دنیا میں جا کر محسنین میں سے ہو جاؤں گا، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک جگہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم اچھے اعمال جا کر کریں گے۔
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب تم چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو اور موقع مانگ رہے ہو دنیا میں جانے کے، جہنم سے نکالنے کا کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو ایک موقع دے دیں. کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر کوئی نصیحت اتنی عمر دی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر دیتا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب اس وقت کیوں نہیں؟ تو یہ اس وقت ان کو حسرت، اور بھی قرآن پاک کی بہت سی آیتیں، حسرت اور افسوس ہوگا. لیکن فرمایا کہ ایک آدمی جنت کے اعلیٰ درجات میں ہے، اس کے لیے کیسے یہ قیامت کا دن حسرت اور افسوس کا ہوگا؟ وہ تو کامیاب ہے. فرمایا اس کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش تھوڑا سا اور کر لیتا تو اور زیادہ درجہ ملتا. خیر، تو وقت کا ضائع پر بات چل رہی تھی. اب دیکھیں اسی طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز ہے، بتائیے قرآن پاک میں ریل کا تذکرہ کہاں ہے، جہاز کا تذکرہ کہاں ہے، اب میں آج کل بس کا تذکرہ اور یہ جو جنگی جہاز ہے ان کا تذکرہ کہاں ہے، سب چیزوں کا؟ فرمایا ہے. کیسے؟ فرمایا دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جان پر سواریوں کے لیے جانور کا ذکر کیا، اس کے بعد خچر ہے، گدھا ہے، یہ سب بیان کر کے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سواریوں کے لیے وہ چیز پیدا کریں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. دیکھیں اللہ کا فرماتے تھے جہاز ہوگا، کیسے سمجھیں گے اس وقت کے لوگ؟ وہ چیز تھی ہی نہیں. اسی طرح اور بھی قرآن پاک کی بہت سی آیتیں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسی طرح، یہ تو میں نے ظاہری طور پر مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ نئے نئے جو مسائل کاروبار کے آ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں، لیکن علماء اور فقہا قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے اس میں سے نئے نئے مسائل ہمیں بیان کرتے ہیں. لیکن یہ غور و فکر وہاں ہوگا جہاں قرآن اور حدیث میں صراحتاً کوئی بات موجود نہیں ہے. جہاں پر قرآن و حدیث موجود ہے وہاں پر کوئی اپنی عقل نہیں لڑائے گا کہ جی میری عقل میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ حج کا کیا فائدہ، شیطان کو 7 کنکریاں مارو، 7 کیوں مارے، 10 کیوں نہیں مارے، 15 کیوں نہیں مارے، کہ پھر اتنی کیوں، 3 دن کیوں، 4 دن 5 دن کیوں نہیں ہے، پھر مینا کا کیا فائدہ، مزدلفہ کا کیا فائدہ، وہاں یہ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں وہ عقل کے خلاف ہیں. جہاں ساری دنیا کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. تو استنباط وہاں ہوگا جہاں پر جس کا حکم قرآن اور حدیث میں صراحتاً نہیں ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہاں مراد قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اللہ کا فضل اور ان کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اگر قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب کے سب شیطان کی پیروی کر لیتے. پھر یہ الگ مضمون ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر اکثر جگہ پر فرمایا فَقَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے سے لوگ شکر ادا کرتے ہیں. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نیک لوگ ہر دور میں کم ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تھی، ساری دنیا بت پرست تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پر، اس کے بعد دوسرے ہوتے رہے، لیکن پھر بھی ہر دور میں قلیل تھے، آج بھی قلیل ہیں. پھر مسلمانوں میں جو نیک ہیں وہ بھی ہر دور میں کم ہوں گے. تو فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اب وہ جو واقعہ ہے کہ غزوہ احد کے آخر میں جاتے وقت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کا سردار تھا، اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اب بدر کے موقع پر دوبارہ مقابلہ ہوگا، چیلنج دیا. جب وہ وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلنے کا فرمایا تو بعض صحابہ چونکہ ابھی زخم لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ رنجیدہ تھے، اور کچھ افواہیں ایسی پھیل گئی تو تھوڑا سا رک گئے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی اگر کوئی نہیں چلتا آپ اکیلے جائیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا، حضرت فتح الجواد میں یہ بات لکھی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ اکیلی بھی جہاد پر جائیے اگر کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ذرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور جہاد کا موقع آیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ منافقین سر اٹھا رہے ہیں، ابھی رک جائیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی نہیں جائے گا ابو بکر اکیلا جائے گا. اور فرمایا کہ جو لوگ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے اور اب مجھ سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. دیکھیں، ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، وہ ایک گناہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے. ایک اس حکم کو ہی نہیں مانتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے اگر ایک رسی بھی جو حضور کے دور میں دیتے تھے مجھے انکار کریں گے میں ان سے بھی جہاد کروں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا دائیں ہاتھ جہاد کرنے سے انکار کر دے تو میں اپنے بائیں ہاتھ سے جہاد کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہی ایسے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی صحابہ میں سے. تو فرمایا کہ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. لہذا معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ بہادر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ. لہذا آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے. لا تکلف الا نفسک، کوئی نہیں جانتا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جاتا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں کسی کے. لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وحرز المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے. حرز یحرز تحریزا، تحریز کہتے ہیں کہ کسی چیز کے خوب سے خوب اوصاف بتا کر اس کو لوگوں کو اس راستے پر آمادہ کرنا، جس کو ہمارے ہاں ابھارنا کہتے ہیں، اس کو ترغیب دینا کہتے ہیں. کہ فرمایا کہ لیکن مومنوں کو ساتھ ساتھ آپ ابھارتے رہیے، ترغیب دیتے رہیے. وحرز المؤمنین، اور ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں چلتا تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اکیلے نہیں ہیں. عسى اللہ ان، اس پر کی بات یاد آئی جو میں نے یہ بات عرض کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرمایا میں اکیلا بھی جاؤں گا تو اس وقت فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن پاک میں مجھ سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، آپ اپنے ساتھی سے کہیے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے لا تحزن، ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں. پھر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دو حکم دیے گئے. نمبر ایک فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے. نمبر دو وحرز المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے. اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک عمل پر جمے رہے جب سے جہاد کا حکم آیا. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ یاد رکھیں، یہ جہاد کی جو آیتیں آ رہی ہیں، یہ جہاد کا جو حکم ہے یہ حکومت کو ہے. کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے اچھا یہ حکم ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی فوج بنا لے. اس کا کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. تو فقاتل، پہلا حکم اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، جہاد کیجئے. دوسرا وحرز المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے. دونوں کام آخری وقت تک نبھاتے رہے ان دونوں حکم کو. آگے فرمایا اگر آپ اکیلے ہیں پریشان مت ہوئیے. عسى اللہ ان يكف بأس الذين كفروا، عسا کا ترجمہ ہوتا ہے امید سے. عسى اللہ ان يكف بأس الذين كفروا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وعدہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ سے وعدہ ہے ان یکف بأس الذین کفروا، کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے. جو ان حضرات نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا دور پڑھا ہے تو ان کو پتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ان کافروں کا جو زور تھا، جن کو اپنے اوپر ناز تھا، بدر کے موقع پر دوسرے موقعوں پر ناز تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے زور کو توڑا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو عسى اللہ ان يكف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے روک بھی دیا. ابو سفیان کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ وہ جرت بھی نہ کر سکا اور کہنے لگا جی قحط سالی ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی ہم وہاں نہیں جاتے.
آگے فرمایا واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہے، وہ اشد تنکیلا، اور سخت سزا دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں واللہ اشد بأسا، یہ دنیاوی لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور وہ اشد تنکیلا یہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں، وہ اشد تنکیلا، اور سخت سزا دیتے ہیں۔ اور یہی جو بات ہے واللہ اشد بأسا، یہ مسلمانوں کے پاس یہی ایک چیز ہے کہ اگر مسلمان دین اسلام پر صحیح چلنے لگیں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ فضائے بدر کیا تھی؟ یہی تقوی، اللہ کو راضی کرنا، راتوں کو رونا، اللہ سے مانگنا، دن میں جہاد کرنا، کافروں سے مقابلہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جتنے گناہ ہیں، چاہے وہ فحاشی کے گناہ ہوں، شراب کے گناہ ہوں، اور رشوت کے، سود کے، جتنے یہ گناہ ہیں، یہ صحابہ، حضرات صحابہ ان سب گناہوں سے محفوظ تھے، بچے ہوئے تھے۔ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اس زمانے کے حساب سے کروڑوں دینار کے ہیرے جواہرات کیسر و کسریٰ کے ملے۔ ایک صحابی نے آ کر جب امیر لشکر کو یہ حوالے کیا تو امیر لشکر کہنے لگے کہ تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا، اتنے مہنگے کروڑوں دیناروں کے وہ تھے۔ صحابی نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی اصل چیز تھی ان کے دلوں میں۔ فرمایا اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ضرور لے لیتا اس میں سے، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا تو کیسے کیسے ہیرے جواہرات تھے۔ ظاہری بات ہے یہ موقع نہیں، یہ تاریخ کا درس نہیں، تو اس میں کیا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کے کیسے کیسے واقعات تھے، کس طرح وہ حضرات سمندر میں، دریا میں موجیں مارتے ہوئے دریا میں اپنے گھوڑے جب ڈال دیے، اس پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ سامنے سے جب ایرانیوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آگے دیو۔ یہ کیسی مخلوق ہے جو دریا پر اس طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے جیسے روڈ پر چل رہے ہوں۔ خیر یہ حضرات صحابہ کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ میں اس کا ذرہ عطا کر دیں تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں کہ شرط وہی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن ہم اندازہ کریں ان گناہوں کے باوجود بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ واللہ اشد بأسا، کہ اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں، وہ اشد تنکیلا، اور سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ آخرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔